سفر صفر غلط خبر سن لے اے بشر، مصیبتیں ہماری ہیں گناہوں کا اثر۔ سفر صفر غلط خبر سن لے اے بشر، مصیبتیں ہماری ہیں گناہوں کا اثر۔ یہ غم خویش اسی حکم کا ہے اثر، یہ غم خویش اسی حکم کا ہے اثر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، تو نیک بن جا خدا کرے گا تجھے بے فکر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہیں یہ دن مہینے سال سب میرے رب کی طرف سے، ہیں اچھے برے حالات میرے رب کی طرف سے۔ کرتے نہیں شادی کہ توڑ دیتا ہے سفر، کرتے نہیں شادی کہ توڑ دیتا ہے سفر، کہ منہ موڑ کے چلی جاتی ہے میں کہ اپنی ہم سفر۔ سفر میں کرتے نہیں کاروبار، برا ہے اگر، پھر کیوں کھلی ہے عالمی منڈیاں تو غور کر۔ کرتی ہے دنیا بسر اس مہینے میں گزر، سمجھ جا تو بھی سفر کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح بشر۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ کئی جمعہ سے اسی سلسلے میں، اس لیے کہ محرم شروع ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے، تو ہمارے عقائد کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ جمعہ آئے تو جمعہ کا مسلمان بن جاتا ہے، رمضان آئے تو پکا نمازی بن جاتا ہے، اگر 15 اگست آتا ہے تو سچا ہندوستانی بن جاتا ہے، اور نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو سچا عاشق رسول بن جاتا ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، ہر ایک فتویٰ دینے لگتا ہے، اور جب کوئی وراثتی مسائل آتے ہیں تو سب وکیل بن جاتے ہیں۔ تو صرف مسلمان مہینوں کے دنوں کے بن کر رہ گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سال کے 12 مہینے مسلمان رہو، مہینے کے 30 دن مسلمان رہو، ہفتے کے 7 دن مسلمان رہو، دن کے 24 گھنٹے مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ کوئی سال کا مسلمان ہے، کوئی مہینے کا، تو کوئی ہفتے کا، تو کوئی دن کا مسلمان۔ اور جب یہ مہینے شروع ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، اور اس کے اندر عورتیں عقائد کے سلسلے میں بڑی کمزور، حالانکہ عقیدے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا،
5 وقت نماز پڑھنا پڑتا ہے. نماز کا عقیدے کے لیے کچھ کرنا نہیں، صرف دل میں عقیدہ ہونا چاہیے. نماز 5 وقت فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فریضہ ہے. حج کتنا مشکل عمل، اس کے عقیدے، اس کے سلسلے میں عقیدہ رکھنا بہت آسان لیکن اتنی ہی کمزور. گھریلو معاملات جو بھی ہو، اس سے گھر کا سربراہ مرد ہونے کے بجائے ان سلسلوں میں عورتوں سے رائے مشورہ، اگر کوئی کار خیر کرنا بھی چاہتا ہے اس مہینے کے اندر تو عورتیں بڑھ چڑھ کر اسے روکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینہ ہے، شادی کی ڈیٹ 4 مہینے پہلے فکس ہونے والی ہے، تو دیکھتے ہیں کیلنڈر کے اندر کہیں سفر کا مہینہ تو نہیں ہے، محرم کا مہینہ تو نہیں ہے، اور آنکھ بند کر کے مسلمان اور گھر کا سربراہ اس بات کو مان لیتا ہے. اس لیے کہ عورت ہے ماں کی شکل میں تو بچوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا، عورت ہے بیوی کی شکل میں تو شوہر کا عقیدہ مضبوط ہوگا، عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو بھائیوں کے عقیدے کو مضبوط کرے گی. عقیدے کی بڑی کمزوری، اس کی وجہ کیا؟ قرآن و حدیث سے دوری، دین سے دوری، دینی مسائل سے دوری. کہ سفر کے مہینے کے اندر کتنی ایسی کتابیں ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے غلط خبریں، کوئی حدیث اس کی نہیں ہے کہ اس کے اندر 1000 بلائیں سفر کے مہینے کے اندر اترتی ہیں. ایک کتاب میں نے دیکھی جو پاکستانی پنج سورہ جسے کہتے ہیں، اس کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی حدیث نہیں. ہم خود 10-20 سال سے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کوئی آج تک ایسی روایت نہیں نہ موجود ہے. من گھڑت روایتیں، من گھڑت باتیں اور عقیدے کی کمزوری. ایک زمانہ تھا عورتیں قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھیں، ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا جس کے سلسلے میں شوہر کا بھی ایمان مضبوط، بچوں کا ایمان بھی مضبوط، بھائیوں کا ایمان بھی مضبوط. قرآن سے دوری، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں سن رہی ہیں تو غور سے اس بات کو سنیں، کتنے دن ہو گیا تمہیں قرآن اٹھا کر پڑھ کر. اگر قرآن نہیں پڑھ رہی ہیں، روزانہ وہ گھر منحوس ہے جس کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے. وہ انسان منحوس ہے جو قرآن چھو کر ایک ہفتے ہو گئے، ہر 5 منٹ میں اس کے ہاتھ میں موبائل آ جائے لیکن قرآن چھو کر ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا قرآن کو دیکھ کر. یہ نحوست ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی حافظ قرآن، اس کے یہاں لڑکا ہوا تو دیکھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے رو رہا ہے. تو کتنا کون سے ڈاکٹر کے پاس دکھا رہے ہیں، کچھ شفا نہیں. اس کے بعد ایک اللہ والے کے پاس، ایک عالم کے پاس، بزرگ کے پاس لے گئے اور کہا کہ بتایا کہ اس کی ماں حافظ قرآن ہے لیکن اس کا بچہ اتنا شریر، یعنی جب سے پیدا ہوا ہے رو رہا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس دکھاتے ہیں تو کوئی مرض بھی نہیں. تو اس کے بعد اس اللہ والے نے، اس عالم بزرگ نے اسے کچھ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تو بچہ خاموش ہو گیا. تو ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا پڑھ کر دم کیے ہیں، تھوڑا بتا دیجئے. اس نے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد پھر رونے لگے. تو وہ آیت یا کون سا وظیفہ ہے ہم پڑھ کر پھونکیں اس کے کان کے اندر. تو کہا کہ
کوئی وظیفہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں حافظ قرآن تھی. جب یہ بچہ حمل سے تھا تو یہ روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی. تو قرآن کی آواز سے بچہ مانوس ہو چکا تھا. جب سے ولادت ہوئی یہ چند ایام عورت پر ایسے آتے ہیں جس میں اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. تو اس سے 20-30 دن گزر گئے اس کے اوپر. یہ بچہ اب تک قرآن نہیں سنا ہے. وہ قرآن کی آواز سے مانوس ہو چکا تھا. 10-20 دن گزر گئے اس کے کان میں قرآن کی آواز نہیں پڑی. اس وجہ سے یہ رو رہا ہے. جب میں نے قرآن کی چند آیتیں اس کے کان میں پڑھی اور دم کیا تو یہ خاموش ہو گیا. یعنی قرآن سے اتنا لگاؤ تھا. حمل سے ہوتی 9 مہینے کے اندر 9 قرآن ختم کر دیا کرتی تھی. قرآن سے اتنا لگاؤ. آج سب کچھ اسباب ہونے کے باوجود بھی مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور قرآنی تعلیمات سے دور. عورتوں کی بات آئی تو کہوں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ تابعی، مشہور تابعی، محدث، فقیہ، سفر حج سے گزر رہے تھے. واپسی کے وقت میں دیکھا ایک عورت کو کہ راستہ بھٹک گئی ہے یا کچھ، تنے تنہا ایک عورت ہے. تو جا کر اس سے کہا کہ ماں کیا بات ہے کہ اس تنے تنہا جنگل میں ایسی وادی میں اکیلی ہو؟ غور سے سنے اس واقعے کو. تو اس عورت نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی جسے اللہ گمراہ کرے. سب سے پہلے تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم. یہ بھی بڑے تابعی، حج کے سفر سے آ رہے تھے. حج کی بات آئی تو اس سے بھی کہوں کہ حج کے فارم بھی اب چل رہے ہیں. جو حاجی حج کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آن لائن فارم چل رہے ہیں. جو جانا چاہتے ہیں اس کے اندر فل کر کے آپ حج کے فارم کو ڈال سکتے ہیں. تو بہرحال حج کے لیے آئے. واپسی کے وقت میں ایک عورت کو دیکھا ایک جنگل میں بیابان میں ہے. جا کر سلام کیا تو اس عورت نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. وعلیکم السلام کہنے کے بجائے قرآن کی آیت سے اشارہ دیا، سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ سلام کا جواب دے رہی ہے. پھر پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اکیلے اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کون راستہ دے سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں. یہ بھی فقیہ تھے، حافظ قرآن. سمجھ گئے عبداللہ ابن مبارک یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے. میں نے سلام کیا تو اس نے قرآن کی آیت سے جواب دیا. میں نے قرآن سوال کیا کہ تو کیوں اس جنگل بیابان میں اکیلی ہے؟ تو اس نے جواب دیا قرآن سے کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں. اس کے بعد پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو، تاکہ معلوم تو ہو کہ تمہاری منزل کیا ہے، میں اس تک پہنچا سکوں. تو اس وقت میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی اس آیت کی طرف اشارہ کیا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو مکے سے فلسطین، ملک شام، بیت المقدس کی طرف لے گیا. یہ سمجھ گئے کہ یہ حج کر کے جا رہی ہے اور مکے سے فلسطین کی طرف جا رہی ہے. فلسطین کے یہاں اس کی منزل ہے. تو سمجھ گئے. تو اس کے بعد کہا کہ اتنے دن ہو گئے کہ کچھ کھایا ہے، کھانا کھا کر کتنے دن ہو گئے؟ تو اس نے قرآن ہی کے آیت سے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، کہ 3 دن ہو گئے.
تو اس کے بعد کہا کہ کچھ کھانے کے لیے میں دوں، میرے پاس ہے؟ تو اس کے بعد فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی اپنے روزے کو شام تک مکمل کرو۔ تو سمجھ گئے کہ عورت روزے سے ہے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ سفر کی حالت میں فرض روزہ تک معاف ہے، تو تم نفلی روزہ کیوں رکھ رہی ہو؟ تو اس کے بعد کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کے فوائد معلوم ہو جائے تو تم مقیم ہونے کی حالت میں کیا سفر میں بھی روزے رکھنے لگ جاؤ، اتنے اس کے فوائد ہیں۔ تو سمجھا کہ بڑی عورت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ تو سواری پر سوار ہو جا تاکہ میں تجھے منزل تک پہنچا دوں۔ اس وقت میں عورت نے کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو کچھ بھی تم بھلائی کرو گے اس کا اجر اللہ دے گا۔ قرآن کی آیت پڑھی تو سمجھ گئے کہ عورت چاہتی ہے کہ میں اسے راستہ دکھاؤں۔ راستہ دکھا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ راستے میں جا رہے ہیں کہ اونٹنی کو اس وقت میں تیزی کے ساتھ چلانے کے لیے چند اشعار گنگنایا کرتے کہ عربوں کی عادت تھی، اس سے اونٹ تیزی کے ساتھ جاتا تھا۔ تو راستے میں عبداللہ ابن مبارک قرآن کی چند اشعار پڑھتے رہے تاکہ اونٹ تیزی کے ساتھ چلے۔ تو عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن میں سے جو حصہ یاد ہے وہ پڑھو، شعر و اشعار پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھو۔ یہ قرآن پڑھتے ہوئے گئے۔ جب منزل آ گئی تو اس وقت میں پوچھا کہ اس کے اندر کوئی ہے تمہارا جو منزل ملی؟ تو اس وقت میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ تو یہ سمجھ گئے کہ اس منزل کے اندر اس کے 3 بیٹے ہیں جن کا نام ہے موسیٰ اور ابراہیم اور یحییٰ۔ تو اس کے بعد جب اس کے 3 بچے آئے ملے تو اس وقت میں کہا کہ بچوں سے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ یہ قرآن کی سورہ کہف کی ایک آیت ہے جس میں ایک واقعے میں ایک اشارہ ہے کہ تم بازار جاؤ، جا کر اچھا سے عمدہ سے کھانا لے کر آؤ۔ وہ گیا، ان کا بیٹا ایک لے کر آیا اور لے کر لا کر سامنے رکھا۔ تو عورت نے کہا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کہ کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے بھلائی کی۔ تو یہ اشارہ تن اس نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو جو تم نے میری خدمت کی، مجھے راستہ بتایا، منزل تک پہنچائی، اس کے بدلے میں دسترخوان ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک پریشان بچوں سے پوچھا کہ تمہاری ماں کیا ہے؟ میں جو بھی سوال کرتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے۔ میں 4 گھنٹے اس کے ساتھ رہا تو ایک لفظ بھی نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ تو اس وقت میں بچوں نے کہا کہ تم 4 گھنٹوں کی بات کرتے ہو، 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ماں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کہتی، جو بھی ہم پوچھتے ہیں قرآن سے جواب دیتی ہے۔ قرآن سے جب لگاؤ ہو جاتا ہے تو ایسے جواب زبان سے جاری بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ تم کیوں اس طرح سے کہتے، قرآن سے بات کرتی ہو، اس کے علاوہ دوسری بات کیوں نہیں کرتی؟ تو اس نے کہا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو تمہاری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اس کو 2 فرشتے لکھنے والے تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی میری زبان سے نکلے میری ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور میں جو کہتی ہوں اس پر مجھے اجر و ثواب بھی ملے، اور میرے لکھنے والے فرشتے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھیں۔ اس وجہ سے ایسی عورتیں بھی گزری ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن سب سے چھوٹا بھی ہے، قرآن سب سے بڑا بھی ہے۔ پوچھا کہ کیا مطلب قرآن سب سے چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے؟
کہا کہ قرآن سب سے چھوٹا اس حساب سے کہ ایک بچہ بھی اس کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، اس حساب سے سب سے چھوٹا، سب سے بڑا اس حساب سے کہ ساری دنیا کے حالات قرآن میں ہے۔ تبیان لکل شیء، یعنی عالم ارواح کے کیا حالات ہیں قرآن میں ہے، دنیا کے کیا حالات ہیں قرآن کے اندر ہے، برزخ کے کیا حالات ہیں قرآن کے اندر ہے، قبر کی جو حالات ہیں وہ قرآن کے اندر ہے، حشر کے جو حالات ہیں وہ قرآن کے ہیں، جنت کے کیا حالات ہیں وہ قرآن کے اندر ہے، جہنم کے کیا حالات ہیں وہ قرآن کے اندر ہے، اللہ کا دیدار کیسے ہوگا وہ قرآن کے اندر ہے۔ اس حساب سے تبیان لکل شیء، قرآن سب سے چھوٹا بھی ہے، قرآن سب سے بڑا بھی ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ روزانہ ہم جھوٹی سچی خبریں پیسے دے کر اخبار خرید کر پڑھتے ہیں، قرآن درسیوں قرآن مسجد کے اندر ہیں جسے چھوڑ کر گزشتہ رمضان چھوڑا اور وہ قرآن کو کھولنے کے لیے آئیں گے رمضان کے مصلی، اور آپ دیکھیں کتنے قرآن دکانوں کے اندر ہیں اسے خریدنے کے لیے آئیں گے جب سفر کا مہینہ گزرے گا، شادی کے سامان خریدنے کے لیے جائیں گے، جہاں پلنگ خریدنا ہے، جہاں بیرو خریدنا ہے، جہاں بیڈ شیٹ خریدنا ہے، جہاں کپڑے خریدنا ہے، جہاں زیور خریدنا ہے، جہاں سونا اور چاندی خریدنا ہے، اسی طرح ایک جہیز کا سامان سمجھ کر ایک اچھا سا باکس خرید کر اس کے اندر قرآن کو رکھ کے ہم بند کر کے ایک جہیز کا سامان بنا کر دے دیں گے۔ آپ جہیز کے اندر قرآن دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کر بھیجو، وہ پوچھے کہ آپ قرآن کیوں نہیں دیے جہیز میں، تو اسے کہہ دو کہ ہم قرآن نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم دے کر اپنی بچی کو بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن، لیکن آج مائیں اتنا کمزور عقیدہ، اتنا کمزور ایمان اکثر عورتوں کے اندر، کتنے گزشتہ جمعہ بھی 3-4 جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں، منحوس مہینہ جس کو شاعر نے کہا سفر صفر، غلط خبر سن اے بشر، مصیبتیں اپنی ہیں گناہوں کا اثر، مہینہ منحوس نہیں، دن منحوس نہیں، سال منحوس نہیں، تو قرآن سے پوچھ تو یہ بتائے گا کون منحوس؟ فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والا منحوس، داڑھی مڑانے والا منحوس، سود کھانے والا منحوس، رشوت لینے والا منحوس، ماں باپ کا نافرمان منحوس، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، بہنوں کی وراثت دبانے والا یہ منحوس، وقت کی جائیداد کو مسلمان کھانے والے کہ یہ منحوس۔ آج حکومتوں سے آپ دیکھیں کہ وقت کی پراپرٹی کتنی ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر زمینیں پولیسی عملے کے پاس ہے، ملٹری کے پاس سب سے زیادہ زمین، دوسرے نمبر پر ریلوے اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے پاس وقف کی جائیداد ہے۔ بار بار اس پر زور دیا جا رہا، اس کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی کیا پالیسیاں ہیں کہ 60 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی، وقف کی زمین مسلمانوں کے پاس ہے، 60 لاکھ ایکڑ، یعنی اگر حساب لگایا جائے ایک مکمل ریاست بن سکتی ہے، ایک مکمل ریاست، اتنی زمین مسلمانوں کے پاس ہے، 60 لاکھ ایکڑ۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہر مہینہ 20,000 کروڑ روپے انکم ہو سکتی ہے، 20,000 کروڑ۔ آپ دیکھیں 20,000 کروڑ زکوٰۃ کو چھوڑ کر، صدقات کو چھوڑ کر، عطیات کو چھوڑ کر، صرف وقف کے پاس جو زمین ہے اس سے مسلمان 20,000 کروڑ روپے جنریٹ کر سکتا ہے ہر مہینہ۔ آپ یاد رکھیں 20,000 کروڑ جس قوم کے پاس آئے وہاں پر کوئی بیوہ بے کس رہے گی، کوئی یتیم لاوارث رہے گا، کوئی غریب مانگنے والا رہے گا، کوئی مدرسے کو چندہ لینے والا رہے گا، 20,000 کروڑ۔ لیکن آمدنی کتنی آ رہی ہے؟ 113 کروڑ۔ آنی کتنی چاہیے تھی؟ 20,000 کروڑ۔ اسی وجہ سے تو حکومت کی نظریں اس پر ہے، ایک تو مسلمانوں کی زمین کو قبضہ کرنا، اس لیے کہ مسلمانوں کی زمین ان سے چھین لی جائے، میں آپ سے آپ کی زمین چھین لوں، آپ کے پاس کیا رہے گا؟
اسی طرح مسلمانوں کی زمین 60 لاکھ ایکڑ ان سے چھین لی جائے، حکومت کے قبضے میں کر لیا جائے، وہ کہتے کیا ہیں کہ اس لیے کہ یہاں پر مغلیہ سلطنت تھی، مغل بادشاہ نے مسلمانوں کو زمین دی ہے، اور مغلیہ سلطنت یہ کس کے پاس سے تھی؟ لوگوں ہی کے پاس سے تو زمین لی تھی، تو لوگ اب حکومت بدل گئی تو حکومت کو دے دینا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نہ حکومت نے وقف کی زمین لی ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ جمعہ بھی اس کی تھوڑی تفصیل عرض کی تھی۔ وقف کے معنی آتے ہیں روکنے کے، بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ مسلمان جاگے، مسلمان سمجھے وقف کیا ہے، وقف کے مسائل کو سمجھے، تبھی تو اسے معلوم ہوگا۔ ایک مسلمان کو پوچھیں، اتنی اس کے دشمن کو معلوم ہے وقف کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان کو معلوم نہیں ہے۔ اتنی تعصب پرست حکومتیں، ہم چند دن پہلے 15 اگست گزرا تو ہم نے چند جھنڈے لگا کر مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلمان برادری کے اس سے بڑے آن و شان کے ساتھ منائی، لیکن مسلمان اور ہندو، میں بارہا کہا کہ جس وقت میں ملک ٹیپو شہید ہو چکے تھے، حیدر علی شہید ہو چکے تھے، امداد اللہ مہاجر مکی شہید ہو چکے تھے، اشرف علی تھانوی کی وفات ہو چکی تھی، کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سب ان کی شہادت ہو چکی تھی، انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اس وقت تک نہ امبیڈکر پیدا ہوئے تھے، نہ نہرو پیدا ہوئے تھے، نہ گاندھی جی پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا اور کیسا اتحاد تھا! احمد آباد کی جیل کے اندر گاندھی جی بھی تھے، احمد علی جوہری بھی تھے، ایک ہی جیل کے اندر احمد آباد کی۔ تو جہاں تہجد کا وقت آیا تو گاندھی جی نے جا کر احمد علی جوہری کو اٹھایا، جگایا اور کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو۔ گاندھی جی جگایا کرتے تھے، یہ اتحاد تھا۔ آج ایک رام گری مہاراج تو صرف گاندھی جی کی تاریخ پڑھ لیتا، تو ہماری نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، کہ فقہ نہیں، تو صرف گاندھی جی کی تعلیمات پڑھ لیتا، امبیڈکر کی تعلیمات پڑھ لیتا، تو اپنی کتابوں کی تعلیم پڑھ لیتا تو نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ ایک اور گندی نالی کا کیڑا اٹھا اور نبی کی شان میں گستاخی کیا۔ معاف کیجئے، وہ گستاخی ہے اور وہ ہمارے نزدیک قابل قتل ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، سولی دے دینی چاہیے۔ ہاں ضرور، اس کے اندر کوئی رائے نہیں۔ ایک ادنا درجے کا ایمان والا بھی، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرے۔ ایک شرابی اپنے جگہ شراب پیتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ داڑھی مڈانے والا اپنی جگہ مڈاتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بے نمازی چاہے سال میں ایک نماز نہ پڑھے، نبی کی شان میں گستاخی وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک سود خور سود لے لیکن نبی کی شان میں گستاخی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک زانی زنا کرے لیکن نبی کی شان میں گستاخی اسے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ابھی ایمان ہے اور اسے وہ لعنتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہونی چاہیے، اسے سولی پر چڑھانا چاہیے، لیکن ایک کمزوری مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے پر، ضرور آنے چاہیے، لیکن خود ہم کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم پگڑیوں کی سنتوں کو محفوظ رکھتے، کوئی ظالم جابر اس کے اوپر انگلی نہ اٹھاتا۔ اگر ہم چہروں پر داڑھی رکھتے، کوئی ظالم جابر، کوئی مائی کا لال نہیں ہوتا جو داڑھی کے اوپر انگلی اٹھاتا۔ ہم اپنے اخلاق، کردار نبی کے کیریکٹر کے مطابق بناتے تو کوئی ظالم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ ہمارا لباس نبی کے لباس کی طرح ہوتا تو کوئی ظالم ہمارے نبی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ کر ایک ظالم نے، ایک کافر نے کلمہ پڑھ لیا اور اسے پوچھنے پر کہا کہ کیوں کلمہ پڑھ لیے، تو اس نے کہا کہ اس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی خامیاں ہیں۔ تو بہرحال ایک اس مہینہ صبر کا شروع ہوتا ہے تو ہم اسی کے اندر رہ جاتے ہیں، یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، کہ آپ دیکھیں کہ اعمال خراب ہو تو میں منحوس ہوں، میں نماز نہیں پڑھوں میں منحوس ہوں، میں اللہ
اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہ لاؤں میں منحوس ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور ہماری عورتوں کو عقائد کی درستگی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وقف کے املاک کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو اس کا آپ دیکھیں، اس کی میں عرض کر رہا تھا، ایک بات کہہ کے ختم کر دوں کہ 20,000 کروڑ انکم آ سکتی ہے، لیکن آ رہے ہیں کتنے 113 کروڑ، کیوں؟ اس لیے کہ وقف کی زمین ہے، وقف کی ہے کہ تو اس کا کرایہ ہونا چاہیے تھا 15,000، تو تم کو مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا یہ پیسہ غریبوں میں، یتیموں مسکینوں میں جاتا ہے، 15,000 کے بجائے میں 16,000 دیتا، ایسا نہیں تو چلو 1,000 کم کر دیتے تاکہ وقف سے اسے 1,000 کا فائدہ ہو، یہ بھی نہیں، بلکہ جن دکانوں کا کرایہ 15,000 ہے وہاں پر 500 روپے مسلمان کرایہ دیتے ہیں، تو مسلمان اس کے ناحق اور اس کی اہمیت کو سمجھتے تو مسلمانوں سے یہ مسائل ظالم حکومت تسلط ان کے ہاتھوں میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا